اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں۔ محتشم سامعین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیاروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، کہ ماہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں، اور چوتھا یہ رجب ہے، وہ تینوں اکٹھے ہیں اور یہ علیحدہ ہے۔ ان کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، تو ان مہینوں کی افضلیت بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے ہر مہینے کی شان ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت افضلیت زیادہ رکھا گیا۔ تو ان مہینوں کے اندر عبادات کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، تو اگر عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کہ ان کی حرمت رکھی گئی۔ اگر آدمی ان مہینوں کے اندر گناہ کرے تو اس کا بھی تو زیادہ گناہ ملے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، چونکہ ماہ رجب ہے اور ماہ رجب میں حضرت خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک بھی ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن اور جمعہ کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کرتا ہے بے شک اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس جگہ پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی ولی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، بس اللہ ہی سے مانگو، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی بیٹے دیتا ہے، وہی مال دیتا ہے، وہی ہر بندے پہ جتنے انعامات و اکرام کی بارش ہے رب ہی فرماتا ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم کسی نبی کو یا کسی ولی کو ایسا نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ اپنا ذاتی ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رازق بھی اللہ ہی کی ذات ہے، بیٹے دینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر ہم اولیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم حضرت مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ پھر ہم غوث اعظم جیلانی کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ ہم لاہور میں حضرت علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ ہم معین الدین چشتی اجمیری کو خواجہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں پھر کیوں ہیں؟ میں تقریباً کافی عرصے سے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبت کا معیار ہمیشہ اس چیز پہ تولیں کہ محبت کا معیار اگر تو رکھا جائے شخصیات کے اوپر پھر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اگر محبت کا معیار صحابہ کرام کو بنایا جائے تو بندہ اہل بیت کے بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خوارج کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اگر محبت کا معیار اہل بیت اطہار کو بنایا جائے تو پھر بندہ صحابہ کرام کی بے ادبی پہ اتر آتا ہے اور روافض کی جھولی میں جا بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کو رکھا جائے تو پھر بندہ دنیا میں کسی نیک ہستی کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہے نا کہ ہم کیوں اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ محبت کا معیار اگر اللہ کی ذات ہے، محبت کا معیار اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو پھر صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے گی، پھر اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی جائے گی، پھر تابعین سے بھی محبت ہوگی، پھر ائمہ دین سے بھی محبت ہوگی، پھر اولیاء کاملین سے بھی محبت ہوگی۔ لیکن اگر بندہ کہے کہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں مانتے تو پھر یہاں پہ آ کے انسان گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے۔ اولیاء کاملین، نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کرتا ہے، فینادی، جبریل کو جب ندا ہوئی تو کیا ندا ہوئی کہ بے شک اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے سو تم اس سے محبت کرو۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل کو،
کہ اے جبریل دنیا میں فلاں جگہ پہ فلاں بستی کے اندر میرا ایک ولی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ آ کے بات ہوتی ہے، ہم نے کیا کہا کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کی یہ ساری صفات ذاتی ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ کی یہ ساری صفات ذاتی ہیں۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں نہ بنایا خالق، اللہ کو کسی نے مالک تو نہیں نہ بنایا، اللہ کو کسی نے رازق تو نہیں نہ بنایا، وہ خود ہے۔ آگے پھر اس کے بندے ہیں، وہ انبیاء کرام ہوں، وہ اولیاء کاملین ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہر اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بندہ یہ نہ مانے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بندہ مسلمان ہے؟ جو مانے ہی نہ، کیوں جی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کی صفت ہر بندے کے دل میں نہیں کہ بے شک میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر، ہر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ مانے کہ اللہ کچھ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ اب میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں کہ مجھے بتائیں، اللہ اگر چاہے تو اپنے نبیوں کو مالک بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ اگر چاہے تو اپنے ولیوں کو مشکل کشا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ جب اللہ بنا سکتا ہے تو پھر انکار کس کے سبب ہے؟ پھر اللہ کے ولیوں کے اوپر یہ بھونکنے والے کون ہیں کہ ادھر کہتے ہیں کہ فقط اللہ کو مانو، اور ادھر اللہ کی صفات کا، اللہ کی عطا کا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بابا نہیں۔ رب سب کچھ کر سکتا ہے، اور رب کے بندے رب کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی ولی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ذاتی طور پہ مشکل کشا ہے، کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ ذاتی طور پہ حاجت روا ہے، ہم کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ ذاتی طور پہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں ان کا رب ساری قدرت رکھتا ہے، اگر چاہے تو ان اپنے مخلوقات کے ذریعے بدر کے اندر لڑنے والے صحابہ کی مدد بھی اپنے بندوں سے کروا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا ذکر آیا کہ بدر کے اندر جب تم 313 لڑ رہے تھے، اس وقت فرشتوں کی جماعتیں تمہارا رب بھیج رہا تھا۔ کس لیے بھیج رہا تھا؟ مشکل کشائی کے لیے بھیج رہا تھا۔ کس لیے بھیج رہا تھا؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج رہا تھا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ آواز آ رہی تھی کہ حل من حزوم، حزوم آگے بڑھو آگے بڑھو، ہم نے دیکھا تلوار اٹھاتے ہیں گردن پہلے اتر جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، کون تھے جو گردن اتار رہے تھے؟ محبوب نے فرمایا صحابہ رب کے فرشتے تمہاری مدد کو آئے ہوئے تھے۔ اگر رب فرشتوں سے مدد کروا سکتا ہے اور فرشتے مشکل کشا ہو سکتے ہیں، فرشتے مدد کر سکتے ہیں، تو پھر کیا رب کو اس کی ضرورت تھی کہ وہ شرک کروائے کہ صحابہ کرام لڑ رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ رب اگر چاہے اپنے بندوں کو مشکل کشا بنا سکتا ہے، رب چاہے تو اپنی مخلوق کو حاجت روا بنا سکتا ہے۔
نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، بے شک اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے سو تم اس سے محبت کرو، پس جبریل اس بندہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، کیا؟ فَيُحِبُّ جبریل فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء۔ پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، وَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے۔ کیا؟ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے سو تم اس سے محبت کرو۔ پہلے حکم کس کو دیا؟ پہلے حکم دیا جبریل کو، جبریل دنیا میں فلاں بستی میں فلاں جگہ پہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جب جبریل محبت کرتے ہیں تو پھر جبریل آگے ندا دیتے ہیں اہل آسمان کو کہ اے آسمان والو، بے شک اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے سو تم اس سے محبت کرو۔ پس پھر اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اور زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتے ہیں، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتے ہیں۔ بولو تو صحیح، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضور داتا صاحب کو گئے ہوئے 1000 سال نہیں گزر گیا؟ 1000 سال نہیں گزر گیا؟ بھلا آج ہمارے دلوں میں داتا صاحب کی محبت کس نے رکھی ہے؟ آپ دیکھیں نا، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، دنیا کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ گزرے، بڑی بڑی شان و شوکت رکھنے والے گزرے، لیکن ان کی قبریں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ بھلا بتائیں تو صحیح، 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے گزرنے والے داتا صاحب کی قبر آج بھی کیوں جگمگا رہی ہے؟ یہ کون ہے جو ان کی محبت، یہ کون ہے جو ان کی لقاء دنیا کے اندر باقی رکھتا ہے؟ کہ کئی وہ ہیں 1000 سے زائد ان کے غلام اور کتنے خزانوں کے مالک لوگ جب قبروں میں گئے تو دنیا ان کا نام و نشان بھول گئی، لیکن یہ کیسے فقیر مست ہے کہ نہ ہی اپنا کوئی نام چھوڑا، نہ ہی اپنے اشتہار لگائے، اور نہ ہی اپنا کوئی یہ کیا کہ بس دنیا میں نام رہے، انہوں نے اپنی ذات کو رب کی محبت میں فنا کر دیا۔ رب نے 1000 سال سے ان کے ڈیروں پہ آج بھی روشنی رکھی ہوئی ہے اور دنیا کو ان کے ڈیروں سے ہی فیض مل رہا ہے۔ اس بنیاد پہ کہ کوئی بندہ یہ شرک کا فتویٰ ویسے ہی نہ جھاڑتا رہے کہ دیکھو جی یہ شرک کرتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کیا کرتا ہے، زمین والوں میں ان کی مقبولیت رکھ دیتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی شان کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن ان کی شان کیا ہوگی؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ دنیا میں میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جو کسی ولی کا بغض رکھے، جو کسی ولی کی عداوت رکھے، جو کسی ولی سے دشمنی رکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہوں کر رہا ہوں، فرمایا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے، اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بھلا دنیا کی فوجوں کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے تو اس رب کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، فرمایا ان کی صورت 14ویں رات کے چاند پر ہوگی۔ جب یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اب ان کا منظر دیکھو، کیوں انہوں نے دنیا کی ساری آرائش، دنیا کی ساری آسائش انہوں نے پس پشت ڈالی، فقط اللہ ہی کے ہو گئے۔ تو فرمایا جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ ان کے ناک سے رطوبت نکلے گی، یعنی کتنے یہ نفیس ہو جائیں گے، کتنے یہ پاک ہو جائیں گے۔ فرمایا اور نہ یہ پاخانہ کریں گے، جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ حالانکہ دنیا میں سونے کا برتن حرام ہے، لیکن فرمایا جب یہ جنت میں جائیں گے ان کی شان یہ الگ ہوگی۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جن سے اپنی زلفیں اور اپنی داڑھی سنواریں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا، یہ خوشبو ہے، اور ان کے پسینہ میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ اور اہل جنت میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ فرمایا ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کن کے درمیان؟ یہ جو اہل اللہ ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور نہ ان کے دلوں میں بغض ہوگا، اور ان سب کا دل ایک طرح کا ہوگا، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ یہاں پہ میں ایک آخری نقطہ سمجھا کے اپنی بات کو اختتام پہ لاتا ہوں۔ چاہے طریقہ نقش بند پہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ شاذلیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں اور جتنے بھی ان سلاسل کے بزرگ ہیں، ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ تو پھر آج ہر کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ بس میرا پیر ہے؟ نہیں نہیں، جب قیامت کے دن یہ جنت میں جائیں گے، رب فرماتا ہے ان سب کے دل ایک ہوں گے، ان سب کے دل ایک ہوں گے۔ اب میں یہاں پہ ان سلسلوں کی بات کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ نہریں ہیں، نہریں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ دریا سے آتی ہیں، دریا سے ان کا پانی بانٹا جاتا ہے، دنیا والے ان نہروں سے سیراب ہوتے ہیں، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، ان نہروں کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کا مرکز کیا ہے؟ ان کا مرکز سارا وہ دریا ہے، لیکن پھر جب یہ آگے نکل جاتی ہیں، یہ دریا، یہ آبشار، یہ جھرنے، ان سب کی منزل سمندر ہے۔ ان کی منزل کیا ہے جی؟ سمندر ہے۔ دریاؤں کا جتنا پانی یہ آتا ہے، جب یہ گزر جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس چیز کو یوں سمجھے، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ شاذلیہ ہو، ہر سلسلے کے ہر بزرگ کا مرکز گنبد خضرا ہے۔ خدا کی قسم تم جس سلسلے کے اندر بھی جا کے اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے، سب کی منزل گنبد خضرا نظر آئے گی۔ ہر ایک تمہیں یہاں سے اٹھائے گا اور مدینے کی چوکھٹ پہ پہنچا دے گا۔ ہم پیروں کی بیعت اس لیے کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی محبت کا مرکز گنبد خضرا ہے، اور گنبد خضرا کی محبت کا مرکز رب ذوالجلال کی محبت ہے۔ ہم نے پہلے یہ کہا
اگر بندہ رب رسول کو چھوڑ کے شخصیات سے محبت کرے تو پھر گمراہی میں جا سکتا ہے، لیکن محبت کا مرکز رب کی ذات ہو اور رسول کی ذات ہو، بندہ گمراہ نہیں ہوتا بلکہ بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ شان ولایت ہے، یہ شان طریقت ہے۔ ہم اگر کوئی بندہ اس لحاظ سے کسی وہم میں مبتلا ہو کہ دیکھو جی اللہ ہی مشکل کشا ہے، ہاں ہم مانتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ اگر اختیار دے تو پھر اللہ اپنے بندے کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو محتاج نہیں نا جی، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ساری قدرت اور اختیار ذاتی ہے، اپنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے بندے کو یہ اختیار عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بارہا جگہ پہ ذکر آیا، اللہ رؤوف ہے، اللہ کی شان ہے نا جی، اللہ رؤوف ہے اور اللہ رحیم بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرا نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ میرا نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی کریم، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، رب کی عطا سے رب کا رسول بھی کریم ہے، اللہ بھی مولا، اللہ کی عطا سے جبریل بھی مولا، اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی مولا، اللہ بھی حافظ، اللہ بھی حافظ، اللہ جسے چاہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو بھی حافظ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ انکار کرتا ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، ان کو تو اختیار ہی نہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے، تو وہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے چاہے کوئی ولی ہے، چاہے انبیاء کرام ہیں، ہر ایک جو کچھ کرتا ہے اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ذاتی اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو طاقت بھی عطا کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں دین حق اور عقائد اہل سنت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا